वेलकम बैक। اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے، آئی سی سی نے بھارت کی وجہ سے بنگلہ دیش کو T20 ورلڈ کپ سے باہر کر دیا۔ بنگلہ دیش کے سیکیورٹی خدشات مسترد کر دیے گئے۔ آئی سی سی نے بنگلہ دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو ورلڈ کپ میں شامل کرنے کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ پاکستان ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں، فیصلہ حکومت کرے گی۔ چیئرمین محسن نقوی کہتے ہیں حکومت نے منع کر دیا تو پھر وہ 22ویں ٹیم بھی لے آئیں۔ بنگلہ دیش سے زیادتی ہو رہی ہے۔ آئی سی سی میٹنگ میں بھی کہا تھا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، بنگلہ دیش کو ہر صورت ورلڈ کپ کھلایا جائے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میں نے آئی سی سی کی بورڈ کی میٹنگ میں بھی یہی کہا تھا، آپ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کر سکتے ہیں، بنگلہ دیش کو ہر صورت میں ورلڈ کپ کھلانا چاہیے، وہ ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے۔ اگر پاکستان اور انڈیا کے ساتھ آپ نے انہوں نے یہ فیور کیے، بنگلہ دیش کے ساتھ بھی یہ ایک ملک کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ ڈکٹیشن کی کوشش ہوگی تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا اپنا موقف ہے۔ پلان A B C D کافی ہے ہمارے پاس۔ 10 مئی کو بھی فیصلہ ہوا تھا نا، تو پھر اس کے بعد یہ نہیں دیکھا تھا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ آئی سی سی سے زیادہ گورنمنٹ آف پاکستان کے تابع ہیں۔ اگر گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ نہیں کھیلنا تو وہ 22ویں ٹیم لے آئیں، پھر جو بھی آئے گی۔ پرائم منسٹر صاحب اس ٹائم پاکستان میں نہیں ہے، جب وہ واپس آئیں گے اس کے بعد ہی ہم آپ کو فائنل ڈیسیژن دیں گے۔ لاہور میں سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالقادر کا بیٹا گھریلو ملازمہ سے زیادتی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ برکی پولیس اسٹیشن میں ملازمہ نے پرچہ کٹوا دیا۔ ایف آئی آر کے مطابق گھریلو ملازمہ نے بتایا عبدالقادر کے بیٹے سلمان قادر نے اسے فون کر کے بلایا، جلدی کام پر آ جاؤ، فارم ہاؤس کی صفائی کرانی ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کے گیٹ پر آئی تو ملزم اسے گاڑی میں بٹھا کر فارم ہاؤس لے گیا۔ فارم ہاؤس میں اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ملزم کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بیوی کو ڈرانا، دھمکانا اور گالیاں دینا بھی جرم قرار۔ جنسی یا نفسیاتی تشدد پر 6 ماہ سے 3 سال تک قید ہوگی۔ تشدد میں جسمانی، جذباتی، نفسیاتی، زبانی، جنسی اور معاشی بھی شامل۔ عورت یا گھر کے کسی فرد پر جھوٹا الزام بھی تشدد شمار ہوگا۔ طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی بھی تشدد کے زمرے میں آئے گی۔ پارلیمنٹ سے منظور قانون کا اطلاق فی الحال صرف اسلام آباد پر ہوگا۔ مقاصد حاصل نہ ہونے پر 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا کہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے سیاستدان بلدیاتی نظام سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں، جبکہ ملک کے تینوں بڑے آمروں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اسی نظام کا سہارا لیا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا تقریب سے خطاب، کہا بلدیاتی نظام سے سب سے بڑا خطرہ بیوروکریسی کو ہوتا ہے۔ جب تک اختیارات کی نچلی سطح منتقلی نہیں ہوتی ملک نہیں چلے گا۔ ترمیم کا تھا اس لیے میں نے کہا کہ ڈھکوسلا ہے 18ویں ترمیم۔ لوکل گورنمنٹ کسی کو تھریٹن نہیں کرتی، آزمودہ نسخہ ہے۔ تینوں بڑے ڈکٹیٹر ایوب خان، جنرل ضیاء اور مشرف نے لوکل گورنمنٹ کا سہارا لیا۔ کسی سیاسی گورنمنٹ کو 9 10 سال میسر نہیں ہوئے، ان کو میسر ہوئے، بیکاز وہ پاور گراس روٹ لیول تک کسی نہ کسی صورت میں لے گئے۔ ہماری موجودہ پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں موسٹلی جنرل ضیاء کی لوکل گورنمنٹ سے گریجویٹ کیا ہوا ہے۔ سیاستدانوں نے اگر اپنی پاور انڈر رائڈ کروانی ہے، جو پاکستانی گلی محلے میں ہیں ان سے انڈورس کروائیں، اور اس سے کوئی بھی تھریٹنڈ نہیں ہے۔ اگر کوئی تھریٹنڈ ہے تو وہ ہماری سویلین بیوروکریسی ہے، اس کے جو اختیارات کرٹیل ہوں گے اور وہ پاکستانی عوام کو ٹرانسفر ہوں گے۔ گل پلازہ آتش زدگی کے واقعے کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا۔ مقدمہ غفلت اور لاپرواہی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کی کاپی سیل کر دی گئی۔ ایف آئی آر میں تاحال کسی ایک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا ہے۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ آگ لگنے کے واقعے میں شدید غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا۔ گل پلازہ میں حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے تھے، لائٹ بجھا دی گئی جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی دروازے بھی بند تھے جس کی وجہ سے صورتحال خراب ہوئی۔ تحقیقات کے بعد باقاعدہ ذمہ داران کے نام شامل کیے جائیں گے۔ گول پلازہ میں 90% ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ لاپتہ 11 افراد کا تاحال کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ملبے سے اب تک 71 لاشیں نکال لی گئیں، جن میں سے 15 کی شناخت ہوئی ہے۔ حکومتی فہرست کے مطابق 82 افراد لاپتہ تھے۔ تکنیکی اور تحقیقاتی ٹیم نے ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ گول پلازہ کا دورہ کیا، گراؤنڈ فلور کا جائزہ لیا۔ تحقیقاتی ٹیموں کو دکانوں میں لگے سی سی ٹی وی سسٹم کے مزید ڈی وی آرز بھی ملے ہیں۔ ڈی وی آر میں محفوظ فوٹیج سے عمارت میں حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق مزید 2 افراد کی میتیں ورثاء کے حوالے کر دی گئیں۔ رنچوڑ لائن کے حنیف اور خداداد کالونی کے محمد رمضان کو ڈی این اے سے شناخت کیا گیا تھا۔ سانحہ گل پلازہ کے 8ویں روز بھی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ کراچی کے شہری امدادی کارکنوں کے لیے کھانا اور چائے لاتے ہیں۔
چائے لے کر آنے والے بزرگ شہری نے کہا یہ کراچی کی تاریخ کا بڑا سانحہ ہے، ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ بنیاد پہ کر رہے ہیں، جو خدمت خلق ہو سکتی ہے ہم کر رہے ہیں، بس اللہ سب کو صبر ہی عطا کرے کہ جو اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے وہ لفظوں میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کراچی کی تاریخ میں اتنا بڑا جانی اور مالی نقصان یہ میرے خیال سے یہ اس سے بڑا نقصان نہیں ہے۔ ہماری بھی اوپر دکان ہی تھی گل پلازا میں جو سامنے ڈیمیج ہو چکی ہے۔ جتنے بھی لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ریسکیو والی ٹیم کام کر رہی ہے، ان کے لیے ہم خاص طور سے لے کر آئیں گے، سارا دن لگے ہوئے ہیں، جو ہم سے بن پا رہا ہے ہم وہ کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش کریں۔ کراچی کے قریب دھابچی میں آئل فیکٹری میں آگ لگ گئی، عمارت کا ایک حصہ دھماکے سے گر گیا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے 60% سے زائد عمارت جل چکی ہے۔ فائر بریگیڈ کی 7 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ لاہور کے علاقے گلبرگ کے ہوٹل میں آگ سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کثیر المنزلہ ہوٹل سے 180 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ واقعے میں 4 افراد زخمی ہوئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ پر قابو پا لیا گیا۔ جاں بحق ہونے والے ہوٹل عملے کے افراد تھے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آگ پر قابو پانے، انخلا اور ریسکیو کا تمام آپریشن براہ راست دیکھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈرون کیمروں کی مانیٹرنگ کی اور ویڈیو ایکس پر شیئر کر دی۔ لکھا سیف سٹی ڈرون کیمروں سے ریسکیو میں مدد ملی۔ ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رضوان کا کہنا ہے کہ ہوٹل کی 3 بیسمنٹ تھی جس میں آگ لگی۔ 175 لوگ جو اندر ہوٹل کے اندر تھے پلس ان کے جو 100 لوگ تھے ان سب کو سیفلی ایویکویٹ کر لیا گیا۔ اس وقت فائر کنٹرول ہو چکی ہے۔ پرسنلی 3 بیسمنٹس اس وقت دیکھ کر آیا ہوں، تو تھوڑی بہت ہی کولنگ کہیں پہ ہے یا وہاں پہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، پر کسی لاہور میں سرکاری غفلت کا بھیانک نتیجہ، محکمہ وائلڈ لائف کی تحویل میں موجود شیر نے 8 سالہ بچے کو شدید زخمی کر دیا۔ ننھا واجد اپنے بازو سے محروم ہو گیا۔ واقعہ نجی فارم ہاؤس میں پیش آیا جہاں محکمہ وائلڈ لائف نے حراست میں لیے شیر قید کر رکھے تھے۔ واقعے کے وقت فارم ہاؤس میں شادی کی تقریب جاری تھی۔ لاہور میں بچوں پر شیر کے حملے کا 24 گھنٹے میں دوسرا واقعہ۔ سبزہ زار کے فارم ہاؤس میں قید شیر نے 8 سالہ واجد کا بازو چبا ڈالا۔ والدین نے حکومت پنجاب سے مصنوعی بازو لگوانے کی اپیل کر دی۔ 5 بچے ہیں کہ میرا رکشا میں چلاتا ہوں، کرائے پہ میرا مکان ہے۔ ہماری تو یہ عرض ہے کہ ہمارے بیٹے کا بازو لگا دیا جائے۔ یہ ایسا بازو نرس بتا رہی ہے کہ وہ بازو ایسا بھی ہے جو حرکت کرتا ہے، جو چاہتا ہے دماغ کے ساتھ ہوتا ہے۔ غریب آدمی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں بچے کا بازو لگوا دیا جائے۔ جو عوام بھی سن رہی ہے ساڈے دوواں جیاں دی یہی فریاد ہے کہ ساڈے بچے دا بازو لگ جائے۔ فارم ہاؤس میں شادی ہو رہی تھی۔ شامیانوں کے نزدیک ہی پنجروں میں مختلف علاقوں سے حراست میں لیے گئے شیروں کو محکمہ وائلڈ لائف نے بند کر رکھا تھا۔ واجد کھیلتا ہوا پنجرے تک چلا گیا۔ قریب پہنچنے پر شیر نے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ حادثے کے وقت کوئی سرکاری گارڈ یا اہلکار موجود نہیں تھا۔ ہم نے تو اس بچے کو پورا اون کیا ہے، اس کے ہم نے اینٹی ریبیز بھی لگایا، اینٹی ٹیٹنس بھی لگا دیے اور پوری سی وی لائن وغیرہ لگا کے اس کے اینٹی بایوٹکس وغیرہ جو ہے اور اس کو پورا ایک بورڈ بنا دیا ہے۔ مبینہ طور پر محکمہ وائلڈ لائف اور فارم ہاؤس کے مالک نے حادثے کے بعد ماجد کے والد کو نجی اسپتال سے علاج کے لیے رقم بھی دی تھی، لیکن حالت غیر ہونے پر بچے کو سر گنگا رام اسپتال لے جایا گیا۔ نجی فارم ہاؤس میں محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے حراست میں لیے گئے جنگلی جانوروں کو رکھا جاتا ہے۔ ڈی جی وائلڈ لائف نے زخمی بچے کو ہی قصوروار قرار دے دیا۔ ڈاکٹر مبین نے ARY سے گفتگو میں کہا کہ شیر نے جنگلے سے نکل کر حملہ نہیں کیا، بچے نے فارم ہاؤس جا کر جنگلے کے اندر ہاتھ ڈالا۔ شیر رکھنے والے بریڈنگ فارم کی ابھی رجسٹریشن مکمل نہیں ہوئی۔ ڈی جی ڈاکٹر مبین نے کہا ہے کہ SOPs پر عمل کرنے کے لیے آخری وارننگ دے رہے ہیں۔ SOPs پر عمل نہ کرنے والوں پر مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ غیر قانونی جنگلی جانور رکھنے پر 7 سال قید ہو سکتی ہے۔ بچے کا بازو مکمل ٹھیک ہو جائے گا۔ وزیر صحت پنجاب زخمی ماجد کو دیکھنے اسپتال پہنچ گئے۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا سرجن سے بات ہو چکی ہے، باہر سے مصنوعی بازو منگوائیں گے جو پیدائشی بازو کی طرح کام کرے گا۔ ڈاکٹرز کو بچے کے بہترین علاج کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسی طرح اس کا ہاتھ کام کرے گا جیسے الحمدللہ نیچرل کرتا تھا۔ عارضی طور پہ بھی ہم لوکل آرٹیفیشل لپ یہاں پہ لگا دیں گے۔ مزید ابھی غور و خوض کیا جائے گا کہ اس کو امپورٹ کر کے لگایا جائے گا جو برین کے ساتھ کام کرے اور بچہ جو ہے پوری زندگی میں ایک نارمل بچے کی حیثیت اپنا جو ہے زندگی گزار سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان ہائی کمیشن لندن پہنچ گئے۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نون لیگی کارکنان سے ملاقات اور مشاورت کریں گے۔
क्रिप्टो कौंसिल पाकिस्तान के CEO बिलाल बिन साकिब भी पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन पहुंच गए, जिनकी क़यादत में क्रिप्टो माहिरीन का वफ्द वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, ये सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जिनकी जरूरत है। कौन मिल रहा है आज? आप देखेंगे। राजस्थान जी प्लीज आइए। क्या हाल है जी? आप ठीक है? खैरियत से हैं? सर आपकी सेहत ठीक है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आज धूप निकली हुई। इंशाल्लाह। कितने लोगों से मीटिंग है आज सर? कुछ बात मौसम की। बालाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर। बटगाम, दीरगवाला, चित्राल में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद हो गई। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो चुका। मालम जब्बा में 5, कालाम में 3, चौगरान में 1, कागान में 1.5 फीट बर्फ पड़ी। शांगला में रास्ता बंद होने की वजह से लोगों को जनाजा कांधे पर उठाकर कई किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ा। د غریبانو راغسې د باینې نه او په حکومت دا تقریبا کته ګولبانډۍ ته قابو کېدو والے دي. बर्फबारी से मैयत को बचाते, सर्दी से ठिठुरते, कांपते, टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों पर चलते ये लोग शांगला के बासी हैं, जो रास्ते बंद होने की वजह से कांधे पर जनाजा उठाए कई किलोमीटर पैदल सफर करते रहे। دا د غریبانو راغسې د پیاده په دی وورو کې څه قسمه سہولت د نشته دی. اوس هم تاسو خو اوټ اخیستو لپاره د څخه ګړندی راځي که داسې چېرته تاسو د عوام خدمت لراوته نن د عوام ته د لار کول او کړی مهرباني وکړئ د عوام لږ باندې خیال وساتئ کې دې چې تاسو بیا د اوټونو ضرورت راشي. इंतजामिया की जानिब से सड़कें न खोलने के बायस गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। बटग्राम की तहसील अलाई में कई फीट बर्फ पड़ चुकी, लोग घरों में महसूर हो गए। 3 दिन से बिजली बंद है। स्वात और मानसेरा के सयाहती मकामात बर्फ से ढक गए हैं। मालम जब्बा में 5, कालाम में 3, शुगरान में 1 फीट तक बर्फ पड़ी। जिला खैबर में दर्जनों गाड़ियां बर्फबारी के बाइस फंस गईं, जिन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। दीरबाला में कई राब्ता सड़कें बंद हैं, मकामी आबादी घरों तक महदूद है। चित्राल में 1 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी, गर्म चश्मा समेत तमाम राब्ता सड़कें बंद हैं, जबकि बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो चुका है। कोयटा की खून जमा देने वाली सर्दी में गैस की किल्लत ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। शहरी कहते हैं 1600 रुपए मन लकड़ी खरीदे हैं तो क्या खाएंगे। अतिया अकरम की रिपोर्ट। गैस दे लोग बस ठंडी से मर गया, लकड़ी महंगा है, कोला महंगा है। गैस तो बिल्कुल है नहीं, 30,000 रुपया बिल आता है। हालिया बारिशों और बर्फबारी के बाद पारा नुक्ता-इन जमात से नीचे गिर गया है और इस शदीद सर्दी में शहरी गैस जैसी सहूलत से महरूम हैं। गैस दे लोग बस ठंडी से मर गया, मेहरबानी करो ये गैस छोड़ो, लकड़ी महंगा है, कोला महंगा है, गरीबों का वस किधर होएगा। गैस तो बिल्कुल है नहीं, 30,000 रुपया बिल आता है। अभी मैं लकड़ी के लिए आया हूँ, लकड़ी खरीद रहा हूँ। 1000 रुपये यहाँ लकड़ी में चले जाते हैं, 800 रुपये कुछ जो है ना वो होटल के खर्चे छोटू हैं, वर्कशॉप पे चलाना तो बहुत मुश्किल है। शहरियों का कहना है मौसम सरमा हो या मौसम गर्मा, आम आदमी की मुश्किलात में कमी नहीं आती। जहाँ सर्दी की शिद्दतें बरकरार हैं और शदीद सर्द मौसम कहर बन के बरस रहा है, वहीं शहर में बुनियादी सहूलत गैस जैसी फ्राहमी ना होना शहरियों के लिए दोहरा इम्तिहान बन गया है। कैमरामैन हबीबुल्लाह कलंदरानी के साथ ततिया अकरम, ARY न्यूज, कोयटा। मरी और गलियात में मुसलसल बर्फबारी ने सयाहों की मौज करा दी है। रास्ते खुलने के बाद मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में लोग मलका कौसार मरी में दाखिल हो रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा ARY बाबर मलिक। बाबर बताइए। इस वक्त मैं जिका गली चौक में मौजूद हूँ। यहाँ का मरी का मजमूई तौर पर जो इस वक्त दर्जा हरारत है वो नुक्ता जमात से गिर गया है। तकरीबन इस वक्त -4 डिग्री सेंटीग्रेड है और खून जमा देने वाली ठंड में आज भी स्याहों ने मरी का रुख किया है। गो के कल रास्ते बंद थे और आज सपहर जो है मरी आने वाली एक्सप्रेस वे को खोला गया। इसके साथ साथ मुल्का जो रास्ते थे स्याहों के लिए मरी आने वाले वो खोल दिए गए। ट्रैफिक बहाल होते के साथ ही माल रोड पर और जो GPO चौक के सराउंडिंग का एरिया है वहाँ पे गाड़ियों की कतारें देखी जा रही हैं। बड़ी तादाद में शहरी स्याह यहाँ पे मरी आए हैं।
सिंध में सर्दी की लहर बरकरार, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की 31 जनवरी तक स्कूल सुबह 9 बजे खोलने की सिफारिश। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने कहा है कि सिंध के दूर दराज अजला में मौसम की शिद्दत मामूलात जिंदगी ज्यादा मुतासर करती है। वजीर तालीम सिंध सर्दी के बायस 31 जनवरी तक स्कूल खुलने का वक्त सुबह 9 बजे बरकरार रखें। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट कौन चला रहा है? बानी पीटीआई ने ताउन से इनकार कर दिया। अडियाला जेल में तफ्तीश से मुतालिक एनसीसीआईए ने कहा कि बानी के एक्स अकाउंट से ट्वीट्स पर 2 इंक्वायरीज जारी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 19 मई और 13 सितंबर 2024 इंक्वायरीज एनसीसीआईए में रजिस्टर्ड हुई, जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन टीम ने कई मरतबा अडियाला जेल का विजिट किया, लेकिन बानी ने टीम के साथ ताउन नहीं किया और उन्हें बताया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन इस्तेमाल कर रहा है। बानी का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त में रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। महदूद हमले को भी जंग तस्वुर किया जाएगा। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार कर दिया है। ईरानी हुकाम का कहना है सरजमीन पर किसी भी नौयत का हमला, चाहे वो महदूद हो या सर्जिकल हो, मुकम्मल जंग तस्वुर किया जाएगा। मुमकिना अमरीकी हमले का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमरीकी फौजी नकलो हरकत के पेश नजर मुल्क भर में हाई अलर्ट है। सूरत हाल से निपटने के लिए फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। किसी भी किस्म की जारहियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरानी जनरल सैयद मौसवी ने कहा कि ईरान अमरीकी सदर की धमकियों का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। सदर ट्रंप बहुत बातें करते हैं, उन्हें मैदान में जवाब मिल जाएगा। ईरान और अमेरिका की कशीदगी के बायस बरतानिया ने कतर में लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए। बरतानवी फजाइया ने कतर में 4 टाइफॉन लड़ाका तैयारे भेजे हैं। बरतानवी वजारत दिफा ने बताया लड़ाका तैयारे दिफाई मकसद के तहत भेजे गए हैं, जबकि यूरोपीय एयरलाइंस ने मशरिक़ वुस्ता के लिए परवाजें कल तक के लिए मनसूख कर दी। एयर फ्रांस, लफ्थांसा, एयर कनाडा और KLM नेदरलैंड्स का कहना है कि वो इतवार तक इसराइल, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के लिए परवाजें ऑपरेट नहीं करेंगी। सदर ट्रंप को मुआफी मांगनी चाहिए। बरतानवी वजीर आजम ने अफगानिस्तान में नेटो अफवाज से मुतालिक अमरीकी सदर के बयान को शर्मनाक करार दे दिया। कियर स्टार्मर का कहना था कि अगर वो खुद ऐसा बयान देते तो बगैर किसी ताखीर के मुआफी मांगते। बयान के बाद अमरीका में मुकीम शहजादा हैरी ने भी कहा है कि अफगानिस्तान में नेटो अफवाज ने फ्रंट लाइन पर कुर्बानियां दी और उनकी तौहीन नाकाबिल कबूल है। The 457 of our armed services who lost their lives in Afghanistan. I will never forget their courage, their bravery, and the sacrifice that they made for their country. There are many also who were injured, some with life-changing injuries. And so I consider President Trump's remark to be insulting and frankly appalling. And I'm not surprised they've caused such hurt to the... व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप के नेटो से मुतालिक बयान पर बरतानवी तनकीद मुस्तरद कर दी। व्हाइट हाउस का कहना है सदर ट्रंप ठीक कहते हैं। नेटो के लिए अमेरिका ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। अमेरिका ने नेटो के लिए दीगर ममालिक से ज्यादा किरदार अदा किया। Venezuela, the Trump administration, led by Secretary Rubio, the Vice President, and the President's entire national security team, is in close correspondence with the interim authorities. स्पेन के वजीर आजम ने अमरीकी सदर के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल न होने का ऐलान कर दिया। कहा गौर व फिक्र के बाद फैसला किया है कि नाम नेहाद बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होंगे। इसमें फलस्तीनी अथॉरिटी को शामिल नहीं किया गया। गजा और मगरबी किनारे का मुस्तकबिल सिर्फ फलस्तीनी अवाम ही तय करेंगे। वादी स्वात के खूबसूरत सियाहती मकामात काला, मोहडंड और सैफुल्ला झील में हालिया बर्फबारी के बाद कुदरत ने दिलकश नजारे बिखेर दिए हैं। तारीखी बर्फबारी से पूरी वादी सफेद चादर में लिपट गई है, जिसके बाइस मुल्क भर के सयाहों की बड़ी तादाद सयाहती इलाकों का रुख कर रही है। सयाह बर्फ के हसीन मनाजिर से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कहीं बर्फ के साथ खेल तो कहीं यादगार तस्वीर बनाई जा रही है। हर तरफ खुशी, जोश और तफरीह का समा है। मजा आया हमें एंजॉय करने का। यहाँ पे हमारी दूसरा दिन है, मगर कहते हैं जी जो सी मोस्ट फेवरेट जगह जो सी ना हमारी ये बन चुकी। बहुत जबरदस्त जगह है और खसूसन जो है ना अभी यहाँ तक रोड भी बन गया है और आने में बड़ी आसानी है। पॉइंट बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं और काफी लोग हैं यहाँ पे।
رئیس سوات سلیم جان کا کہنا ہے کہ سیاحتی علاقوں کے تمام راستے کھول دیے گئے ہیں. سیاحوں سے اپیل کی ہے کہ وہ موسم اور سڑکوں کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سفر کرے. کیمرامین کامران کامی کے ساتھ شہزاد عالم، ایئر وائی نیوز سوات. پہلے سوچیں پھر پوسٹ کریں. دبئی میں سوشل میڈیا پر توہین آمیز پوسٹ پر 5 لاکھ درہم تک جرمانہ ہوگا، جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے. دبئی پولیس نے وارننگ دے دی، کہا کسی شخص کی توہین یا ساکھ کو نقصان پہنچانے پر ایکشن ہوگا. چین کے دور آپ کو لندن لیے چلیں گے، جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف میڈیا سے بات کر رہے ہیں. پاکستان میں انویٹیشن ملی تو ہم نے شاپر کے ساتھ کابینہ نے اس کے ملک کا اختیار کیا، ہم نے جوائن کیا اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ غزہ میں امن قائم ہوگا، جو فلسطینی ہیں ان کو عزت اور وقار کے ساتھ. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.